बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह भी करें। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि किस तरह सियासी माहौल जो है वो गर्मा गर्मी की तरफ जा रहा है। उससे पहले ऐसे लग रहा था कि जैसे इलेक्शन तो नहीं है कुछ भी नहीं है। ऐसे लग रहा था कि ये इलेक्शन नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जो है ना वो कागजात में और मुंह की बातें थी ये। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी है जब आपने देखा कि सारे मुल्क में जो सियासी पार्टियां जो हैं उनकी कैंपेनें शुरू हो जाती हैं, अपने मंशूर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि फर्ज करें अगर कोई भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, गवर्नमेंट बना जाती है, चाहे 2/3 अक्सरियत से बनाती है, मैं कहता हूँ 3/3 अक्सरियत से बना लेती है, लेकिन आगे का लाहेमल क्या है? पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुका है, मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि आपने खुद भी इन चीजों को ऑब्जर्व किया होगा कि इंडिया समेत बांग्लादेश और श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जो डिफॉल्ट कर गया था और डिफॉल्ट करने के थोड़े ही अरसे के बाद उसने खुद को स्टेबल कर लिया। ईरान को आप देख लें, ईरान पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाए। अफगान कौम जो है हो सकता है वो अपने मुल्क में इंडस्ट्रियां वगैरह लगा ले। एक दफा भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने घास तो नहीं खाया लेकिन हमें एटम बम जरूर खाना पड़ जाएगा। अगर यही हालात रहे, यही वाकयात रहे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान, अल्लाह न करे, पाकिस्तान दुनिया से भी पीछे न रह जाएगी। हमने इस मुल्क में क्या कुछ नहीं देखा। जमहूरियत हमने देख लिया, डिक्टेटरशिप हमने देख लिया, मार्शल हमने देख लिया। अगर हमने कुछ नहीं देखा तो हमने इस मुल्क में अमन सुकून नहीं देखा, वो कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। इस मुल्क को फंडामेंटल राइट की जरूरत है। ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए जो इस मुल्क की मईशत पे अपना बोझ बने हुए हैं। ये वही पुराने लोग हैं, वही सियासी पार्टियां, इनके 75 साल पुराने मंशूर हैं, बहुत पुराने मंशूर हैं इनकी तरजीहात में अवाम की किसी किस्म की इस्लाहात शामिल नहीं है। अगर शामिल है तो मुझे क्यों निकाला, अगर शामिल है तो इनको मैं रुलाऊंगा, ये रोएंगे। और भुट्टो कल भी जिंदा था और भुट्टो आज भी जिंदा है। जबकि इन सियासी जमातों का काम बनता था कि अपने तमाम तर इख्तलाफात जो है उनको बालाए ताक रख कर, तमाम तर किस्म के जो इख्तलाफात है उनको बालाए ताक रख कर अवाम की इस्लाह और खुशहाली की जो उम्मीद की किरण है वो कौम में वो पैदा करते हैं। इनके जो कायदीन है इनका काम बनता था कि माशरे के अंदर उम्मीद के दिए जलाते। लेकिन ये सारा कुछ इसके बरक्स से निकला। पूरी कौम में इस वक्त आप यकीन करेंगे किस कदर मायूसी फैली हुई है। पाकिस्तान माशी और सियासी तौर पर इस कदर कमजोर हो चुका है कि आप देख नहीं सकते, आपको मैं बता नहीं सकता कि धड़ाधड़ लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इंसाफ यहाँ पे नहीं है, कारोबार आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तालीमी इस्लाहात ही नहीं है तो तालीम का मेयार कैसा होगा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी हिजरत हुई है जिसमें तकरीबन 10 लाख से जायद हुनरमंद और पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में चले गए। और इसके अलावा इसी से मुतल्लिक 1-2 वाकयात ऐसे भी हैं जिसमें कम से कम 400 लोग या इससे जायद लोग जो थे वो अपना यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद थे, जिनमें खवातीन की तादाद ज्यादा थी, बच्चे थे, फैमिलियां थी, जिनको जो रास्ते में ही समंदरी जहाजों से डूब कर वो गिर के वो जहां भाग हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो 90% जो अपना पाकिस्तानी है, यहाँ की एलीट जो है उनको छूत समझती है, जिसमें जो पाकिस्तान की सियासी अशराफियां वो सरे फहरिस्त है। 78% जो इस मुल्क के बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते, ना पढ़े लिखे हैं। और इसके अलावा 40% पाकिस्तानी खत्ते गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस किस्म के जो अहदाफ हैं, इस किस्म की जो मसाइल हैं दरपेश है, वो आने वाली हुकूमत को इन्होंने अपने मंशूर जो है वो बड़े अच्छे बड़े प्यारे मुंह बना के इन्होंने कह दिया जी मेरा फलाना मंशूर है। एक बंदा कह रहा है जी कि मैं आपको अपना उसे क्या कहते हैं घर दूंगा, 300 यूनिट जो है वो मैं फ्री कर दूंगा। इसकी अब आपको पता ही नहीं है 300 यूनिट, ये बाद में पता है इन्होंने आने के बाद क्या करें, इन्होंने कहना कि यार वो तो मैंने ख्वाब देखा था कि 300 यूनिट फ्री हो गए हैं।
تو میں جب اٹھا تو مجھے پر بعد میں پتا لگا کہ ایسے تو نہیں ہونا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پرانے سیاسی منشور، پرانے 75 سالہ منشور جو ہیں، یہ وہی پرانے روٹی کپڑا اور مکان، یہ سڑکیں بنا دیں گے، یہ پل بنا دیں گے، یہ موٹر وے بنا دیں گے. عوام کو عوام کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ آپ تو اپنا کام کر دیں گے. اور یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آتے، یہ یہاں پہ اپنا بادشاہت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے. کوئی بھی جو سیاستدان ہے وہ یہاں پہ باری لگی ہوئی ہے ان کی، جب وہ باری پوری ہوتی ہے تو یہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہاں سے مال اکٹھا کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ باہر چلے جاتے ہیں. جی ناظرین، اب جو دوسرا میرے پاس ایشو ہے وہ ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں امریکہ نے بھارت کو ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ فراہم کرنی تھی، جسے امریکہ نے روک دیا. اس کی وجہ کیا بنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور دوسری طرف جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے میں اس چیز کو سامنے لانے سے پہلے جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی سننے والی ہے، جو اس سے ریلیٹڈ ہے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا تھا، گزشتہ عرصہ، کہ بھارت نے پاکستان پہ اٹیک کیا جا، سرجیکل سٹرائک جو کی تھی. اس کے بعد پاکستان نے جب جواب دیا، ان کے دانت توڑے، ان کی آنکھیں کھلی. اصل میں بھارت خطے میں اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا جو نہیں ہو سکتی، جس کو کوئی بھی نہیں مانتا. اس کے بعد جیسا کہ وہ اپنا جب سے امریکہ جو تھا افغانستان میں گھسا ہوا تھا، بھارت کو ایک چھوٹ ملی ہوئی تھی. وہ پاکستان کے مختلف جو صوبے ہیں جیسے خیبر پختونخوا ہو گیا اور بالخصوص بلوچستان میں اس نے بہت قسم کی تخریب کاریاں بھی کی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں. اسی دوران پھر بھارت کی تخریب کاریوں کی وجہ سے پاکستان میں بم دھماکے جو تھے یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلبھوشن یادو جو ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، جو ایرانی شناختی کارڈ لے کے پھر رہا تھا. جب سیکیورٹی ایجنسیوں نے ان کو پکڑا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اس نے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ وہ آج وہ آہستہ آہستہ باتیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں. جون 2023 کو بھارت نے کینیڈا میں ایک اپنی جو ان کی خفیہ ایجنسی جو ہے، انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا. آپ اسے سرجیکل سٹرائک بھی کہہ سکتے ہیں، آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور خالصتان تحریک جو تھی، اس کے سکھ رہنما جو تھے، ان کا نام تھا ہردیپ سنگھ نجرا. ان کو ہدف بنا کے قتل کیا. جب ان کو قتل کیا جاتا ہے تو کینیڈین وزیر اعظم جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز میں اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے کہ بھارت جو ہے اس واقعے میں بھارتی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو ہردیپ سنگھ نجرا جو ہیں ان کو قتل کرنے میں بھارت کی گورنمنٹ ملوث ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے بھارت کے جو سفیر تھے ان کو بھی اپنے ملک سے باہر کر دیا تھا. اچھا، اس کے جواب میں بھارت کیا کرتا ہے؟ اس کے جواب میں بھارت یہ کرتا ہے کہ بھارت بھی ان کے سفیر کو ملک بدر کر دیتا ہے. نہ صرف یہ کرتا ہے بلکہ کینیڈین شہریوں کے لیے اپنا جو ویزا ہے اس کو بھی معطل کر دیتا ہے. ویزے کی جو سروسز ہے وہ بھی معطل کر دیتا ہے، وہ بھی ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر بھارت اسی قسم کی جو گیم ہے وہ کھیلتے ہیں امریکہ میں جس بندے کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا اس کا نام تھا گرپتونت سنگھ پنو. یہ پنو صاحب جو ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے بھارتی اہلکار جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ اٹیک کرتے ہیں ان پہ اور ان کا ایک بندہ پکڑے جاتا ہے. یہ جو ڈیل ہوئی تھی بھارت اور امریکہ کے درمیان ڈرون ہتھیاروں کی یہ اس سے پہلے کی تھی. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، امریکہ نے بھارت کو $3 ارب کی ڈرون کی فروخت روک دی. جون 2023 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت امریکہ MQ-9A-31 سی گارڈین اور سکائی گارڈین ڈرون ہندوستان کو فراہم کرنے تھے امریکہ نے. جبکہ امریکہ نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش کی مکمل تحقیقات کروائی جائیں. جبکہ امریکی حکومت کا کہنا تھا کہ جب تک مودی سرکار گرپتونت سنگھ پنو کے خلاف سازش کی مکمل تحقیقات نہیں کروائے گا تب تک بھارت کو ڈرون نہیں بھیجے جائیں گے. میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ولاگ میں بتایا بھی تھا کہ اس حرکت کی وجہ سے کینیڈا میں جو بھارت نے حرکت کی ہے، جو اپنی خفیہ ایجنسی راج ہے اس کے تحت انہوں نے جو وہاں پہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی اور یہ پکڑے بھی گیا، وہاں سے انہیں جوتیاں پڑی ہیں. اس کے بعد کینیڈا جو ہے انہوں نے ان کے سفیر کو ملک بدر کر دیا تھا. تو وہ غصہ تھا امریکہ کو، وہ غصہ تھا کیونکہ امریکہ کی جو کانگریس ہے اس میں ایک بل پیش ہوا تھا اس ڈرون کے حوالے سے، جس کو مسترد کر دیا گیا تھا. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، اب یہ دیکھیں
حال ہی میں ایران اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے اس میں بھی بھارت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ایران اور پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کروا دیتے ہیں رشیا اور چائنا، اگلے دن ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایران میں 9 پاکستانیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ 2-3 واقعے جو ہوئے ہیں جو سبی میں ہوئے ہیں اور جو بولان میں ہوا ہے بلوچستان والی سائڈ پہ، اور آج بھی آپ نے دیکھا 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہے، بہت سارے سیاسی رہنما ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اور اپنا آج تو بلوچستان میں کافی جگہوں پہ بم دھماکے بھی ہوئے ہیں۔ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یقیناً اس سب کے پیچھے ہندوستان کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ یہ پچھلے دنوں ان کے ایک ایجنٹ پکڑے گئے تھے جس نے بہت سارے انکشافات کیے تھے بھارت کے بارے میں کہ جی آپ کے ساتھ ایسے ایسے بھارت نے کرنا ہے، اور جس کے شواہد جو ہے وہ 1-2 دن پہلے بھارت نے اپنے جو ان کا سوشل میڈیا ہے جو ان کی راہ ایجنسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نے پہلے بتا دیا تھی کہ پاکستان میں اٹیک ہونے والا ہے یا پاکستان میں اٹیک ہو گیا۔ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بھارت نے خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر دیا، بیوقوفی کی انتہا کر دی اس نے۔ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے نا، جب بھارت نے ان کو پہلی پتہ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پلان ہے، اس کی جو منصوبہ سازی ہے، منصوبہ بندی ہے، وہ بھارت میں بیٹھ کے بنی ہے۔ اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ $3 بلین کی جو مجوزہ خریداری تھی ہندوستانی بحریہ کے لیے 15 سی گارڈین ڈرون شامل تھے، ان میں 15 سی گارڈین ڈرون شامل تھے، جبکہ ہندوستانی فضائیہ اور فوج کو 8 سکائی گارڈین ڈرون ملنے تھے۔ جون 2023 میں بھارتی حکومت اہلکار کی جانب سے سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ امریکی ذرائع کے مطابق پنو پر حملے سے 1 ہفتہ پہلے امریکہ اور بھارت کے مابین ڈرون خریداری کا معاہدہ طے پایا تھا، اور پنو کے قتل کی کوشش پر غصے کی وجہ سے یہ خریداری امریکی کانگریس میں مسترد کر دی گئی تھی۔ امریکی نمائندوں نے ڈرون کی فروخت کے لیے درکار قانونی کارروائی کو منجمد کر دیا۔ نومبر 2023 میں بھارتی ایجنٹ کو امریکی ایجنسی کی جانب سے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اس نے گرپتونت سنگھ پنو کے قتل میں بھارتی حکام کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ یہ وہی ایجنٹ ہے جو انہوں نے پکڑ لیا تھا امریکی خفیہ ایجنسی نے، انہوں نے پکڑ کے جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے تمام جو کچھ بتانا چاہیے تھا یہ اس سے بڑھ کے اس نے بتا دیا تھا۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ بھارت جو ہے نا وہ امریکہ کی آشیرواد جو ہے نا وہ تو تھی اس کے ساتھ، لیکن بھارت نے جب اس کو اپنا اگلا ہاتھ دکھایا، اپنا اصل چہرہ دکھایا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات ہیں نا وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ گرپتونت سنگھ جو ہے اس کا قتل جو ہے وہ ہے۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہم خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔